کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ محنت کے باوجود پھل نہیں ملتا، دعائیں مانگ مانگ کر ہاتھ تھک جاتے ہیں، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسے میں دل یہ خیال کرتا ہے کہ کیا میری قسمت کبھی بدلے گی؟ کیا میرے نصیب کا تالا کبھی کھلے گا؟ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو آپ کے اسی سوال کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے پر کرم کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ اس کے نصیب کی تنگی کو دور کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی غیبی مدد بھیجنے والا ہوتا ہے تو وہ اس بندے کو کچھ خاص اشارے دیتا ہے۔ یہ اشارے ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو اللہ کی قدرت سے گہرا یقین رکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ آپ کے اندر کی کیفیت کا بدل جانا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مسئلے کے لیے مہینوں سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کی راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک صبح آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کا وہ سارا اضطراب، وہ ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہوتا، حالات ابھی ویسے کی ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان اتر آتا ہے۔ آپ کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے آپ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں سکون کی شمع جل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے۔ یہ سکون دراصل اللہ کی طرف سے اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اب تمہارا کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جب انسان اپنا بوجھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے وہ اطمینان عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دوسرا بڑا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے پرانے راستے بند کر دیتا ہے اور آپ کو بالکل نئی اور انجانی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ ہم اکثر ان دروازوں پر دستک دیتے رہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کامیابی اسی ایک نوکری میں، اسی ایک رشتے میں یا اسی ایک کام میں تھی، لیکن اللہ ہمیں وہاں سے دکھا دے کر نکال دیتا ہے، دھکا دے کر نکال دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، ہم روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اس چھوٹے سے گڑھے سے نکال کر سمندر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب آپ کے بنے بنائے کام بگڑنے لگیں، جب لوگ آپ سے منہ موڑنے لگیں اور جب آپ کو لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اب اللہ خود آپ کے لیے راستہ بنانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ٹوٹنا ایک نعمت ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل میں ہی اللہ کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ اللہ جب آپ سے کچھ لیتا ہے تو اس لیے کہ وہ آپ کے ہاتھ خالی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کر سکے۔ تیسرا اور سب سے اہم اشارہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے خیر اور دعا کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کسی کا نصیب بدلنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اخلاق اور نیت کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ کو لوگوں سے گلے شکوے نہیں رہے، اب آپ حسد اور جلن کی آگ سے نکل چکے ہیں، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اب آپ کو وہ بڑی نعمت دینے والا ہے جس کے لیے وہ آپ کے برتن کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی پاکیزہ نعمتیں آلودہ دلوں میں نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو گئی ہے اور آپ کا توکل اللہ پر پکا ہو گیا ہے تو جان لیں کہ اب معجزہ ہونے والا ہے۔ نصیب کا بدلنا کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ آپ کے صبر اور آپ کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب ہم خاموش ہوتے ہیں۔
اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ پتھروں میں چھپے کیڑوں کو بھی پالتا ہے، تو کیا وہ آپ کو بھول جائے گا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے نصیب کا مالک بھی ہے۔ زندگی میں جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور کائنات کے نظام پر غور کریں۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، سمندر کی لہریں اپنے دائرے میں رہتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے ایک حکم کے پابند ہیں۔ تو کیا آپ کا نصیب اس کے حکم سے باہر ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ جب چاہے گا کن کہے گا اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی وہ تمام دعائیں جو آپ نے راتوں کو تنہائی میں مانگی تھیں، جو آپ نے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھی تھیں، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ایک بھی آنسو ضائع نہیں ہوا، ایک بھی لفظ رائے گاہ نہیں گیا۔ اللہ ہر چیز کو ایک وقت مقرر پر رکھتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ پر مکمل بھروسہ۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے، حالات آپ کو ڈرائیں گے، لیکن آپ نے اپنے رب کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو غربت اور تنگی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ آپ سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ وہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے، ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ آپ کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ آج کی یہ باتیں آپ تک پہنچنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو دوبارہ اس امید سے جوڑ دیا جائے جو شاید کہیں کمزور پڑ گئی تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بار پھر اس کے سامنے جھک جائیں اور اپنے مراد پالیں۔ آخر میں بس وہ دینے کے لیے تیار ہے کہ کہ آپ مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے دل کو جب شک سے آپ پاک کریں دوسروں کے لیے اور دعا یقین کرتے کے ہیں تو ساتھ، اللہ آپ کے یقین کی مسائل طاقت کے ساتھ خود اللہ کو بخود حل پکاریں۔ کر دیتا ہے۔ نصیب بدلتے اگر دیر آج نہیں آپ کو لگتی۔ اس ویڈیو سے بس تھوڑا سا آپ بھی کے سکون ایک ملا ہو سچے آنسو تو اسے اور دوسروں تک پکے ضرور یقین کی دیر پہنچائیں۔ ہے۔ کیا پتہ آپ کا ایک آپ کا شعر آنے کسی والا بھٹکے وقت ہوئے کو راستہ دکھا دے۔ آپ کے گزرے ہوئے وقت سے کمنٹ میں کہیں یا بہتر اللہ ہے۔ تیرا شکر ہے ضرور لکھیے گا۔ وہ تمام دروازے شکر جو کرنے آج والوں بند پر ہیں اللہ وہ کل اپنی رحمت کے آپ کے لیے دروازے کھل کھول جائیں گے۔ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ اللہ ہم کو سب کا حقیر حامی و سمجھتے ہیں ناصر کل ہو وہی اور آپ ہمیں کی ہمیشہ کامیابی پر صراط حیران ہوں گے، مستقیم پہ کیونکہ جب چلنے اللہ کی کسی کو توفیق عطا نوازتا ہے تو فرمائے۔ اپنی شان کے آمین مطابق یا نوازتا رب ہے۔ العالمین۔ آپ کی جھولی اگلی ویڈیو چھوٹی تک پڑ کے جائے لیے گی لیکن اس اجازت کے خزانے دیجیے۔ ختم نہیں اللہ ہوں گے۔ حافظ۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی زندگی کا ہر موڑ، ہر دکھ، ہر خوشی اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے۔ ان اسباق کو سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے حالات دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ بہت جلد آپ اپنی زبان سے کہیں گے کہ بے شک میرے رب نے میرا نصیب بدل دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں وہ عطا کرے جو ہمارے حق میں بہترین ہو۔ آمین یا رب العالمین۔